سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے ہی ان کے اوپر جو دفعات لگی ہوئی ہیں نا اس میں جو 364 ہے اس کی سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہے، تو آلریڈی سب سے بڑی سزا تو ایڈ ہے۔ مزید بھی اگر وہ ایم ایل او ہونے کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں تو مزید دفعات ایڈ ہوں گی، میکسیمم سزائے موت ہی رہنی ہے جو کہ آلریڈی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے فار دی ٹائم بینگ کچھ ٹائم کے لیے ریپ کی دفعات کو سائڈ پہ کر دیا تھا کہ پہلے میڈیکل کر لیتے ہیں، اور انہوں نے میڈیکل کا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو ان لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کیونکہ خطرہ ہے، کیونکہ پریشانی ہے کہ اگر بچی کا میڈیکل ہو گیا تو کچھ نئے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں، کچھ نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اس وجہ سے اس میڈیکل کو رکوایا گیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آج ہیئرنگ تھی ان کی، اور کیا اپڈیٹ آئی آج، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں آج کافی ساری ہیئرنگز تھیں۔ آج جو نیچے جج ہیں، جو ٹرائل کورٹ ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب الیاس میمن صاحب، ان کی عدالت میں بھی پروسیڈنگز تھیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی پروسیڈنگز تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر سب سے پہلے پروسیڈنگ شروع ہوئیں صبح میں، وہاں پر نکاح خوان اور گواہ کی ضمانت کے لیے بحث ہونی تھی، اور بچی کے میڈیکل کے اوپر جو ظہیر کے وکیل عامر نیاز بڈیرہ صاحب اور جی ایم فاروقی صاحب نے چیلنج کر رکھا ہے، اور ان کو سٹے ملا ہوا ہے کہ ابھی روک دیا گیا ہے فار دی ٹائم بینگ، اس کے اوپر بحث ہونی تھی، جس پر انہوں نے ایم ایل او کا، چونکہ وہ بھاگ رہے تھے کہ ایم ایل او کے اوپر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے لیکن ضمانتوں کے اوپر کر لیں، بہرحال ضمانتوں کے اوپر بحث ہوئی، لیکن جبران ناصر نے انسسٹ کیا کہ ایم ایل او کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے، تو کچھ حد تک اس کے اوپر بھی بحث ہوئی۔ کافی زیادہ لمبی سماعت تھی، بیچ میں وقفہ بھی لیا گیا، اس کے بعد پھر سماعت کی گئی، جس کے بعد نکاح خوان اور گواہ کی جو ضمانت کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو آج ہی سنایا جا سکتا ہے یا کل سنا دیا جائے گا۔ جو ایم ایل او کی حد تک ہے، کیونکہ اس میں عامر نیاز بڈیرہ صاحب اور جی ایم فاروقی صاحب جو ظہیر کی لیگل ٹیم ہے سندھ کے اندر، وہ ان کا موقف تھا یا بہانہ تھا کہ ہمیں کامنٹس نہیں ریسیو ہوئے، ہمیں ان کا کوئی نوٹس نہیں ملا کہ جو انہوں نے جواب سبمٹ کیا، جس پر جبران ناصر نے یہ بتایا کہ یہ لوگ دفتر میں تو تھے نہیں، یا دفتر بند کر لیتے تھے، بار بار بندہ جا رہا تھا، یہ ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے واٹس ایپ کے ذریعے ان کے نمبروں پر ڈیلیور کیا ہے، اور انہوں نے واٹس ایپ کے اسکرین شاٹس دکھائے، لیکن اس کے باوجود کل کے دن کے لیے، کل صبح 10 بجے کے لیے ایم ایل او کی ہیئرنگ جو ہے وہ دوبارہ رکھی گئی ہے، جس کے اوپر کل تفصیلی طور پر سماعت ہوگی، اور کل کے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا سر، کچھ سبسکرائبر ہیں جن کو پتہ نہیں ایم ایل او کی بیس پہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، بتا دیجیے گا کھل کے کہ ایم ایل او کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیسیکلی ایم ایل او ہے میڈیکل لیگل اوپینین، اور میڈیکل لیگل ایگزامینیشن جو کسی کا میڈیکل کروایا جاتا ہے کرمنل کیسز کے اندر، اس میں چونکہ مغویہ تھی، ایک بچی اس کو بازیاب کروایا گیا تھا، کم سن بچی ہے، وہ کسی کی کسٹڈی میں، کسی کی ناجائز کسٹڈی میں، کسی کے مطلب اغوا کاروں کے چنگل میں رہی ہے، تو جب اس طرح کسی کو ریکور کیا جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو واپس لا کر اس کا میڈیکل کروایا جائے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو۔ پولیس کی طرف سے جب چلان دیا گیا تھا تو اس میں ریپ کی دفعات شامل کی گئی تھیں، ریپ کی دفعات کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ بچی کا میڈیکل کروا لیا جائے کہ اگر بچی کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو اس کو ڈٹرمن کیا جا سکے، اس کے مطابق لگائی جا سکے، اور ٹرائل کورٹ نے فار دی ٹائم بینگ کچھ ٹائم کے لیے ریپ کی دفعات کو سائڈ پہ کر دیا تھا کہ پہلے میڈیکل کر لیتے ہیں، اور انہوں نے میڈیکل کا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو ان لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کیونکہ خطرہ ہے، کیونکہ پریشانی ہے کہ اگر بچی کا میڈیکل ہو گیا تو کچھ نئے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں، کچھ نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اس وجہ سے اس میڈیکل کو رکوایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ جی پہلے بھی ایک دفعہ بچی کا ایج کا میڈیکل کروایا گیا تھا، وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوئی تھی، کیا اس بار پھر میڈیکل ہوگا 2 نمبری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میڈیکل میں 2 نمبری نہیں ہم کہہ سکتے، کچھ ہر طرح کا میڈیکل مختلف میڈیکل ہے۔ جو سب سے پہلا بچی کا میڈیکل جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اوسیفیکیشن ٹیسٹ۔ اس اوسیفیکیشن ٹیسٹ کے مطابق جو بھی بچی کی ایج آئی تھی، بعد میں دوبارہ میڈیکل ہوا تھا تو ایک پورا میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا۔ اوسیفیکیشن والوں نے بہت تھوڑی لمیٹڈ چیزوں کو دیکھا تھا، لیکن بعد والے میڈیکل بورڈ نے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ تھا، اس نے ہر پہلو کو دیکھ کر اپنی اوپینین دی۔ تو میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پر کہ کوئی بھی میڈیکل غلط تھا، بلکہ وہ چونکہ انہوں نے صرف ایک آدھ چیز کو دیکھ کر رپورٹ بنائی تھی پہلے والی، وہ مکمل رپورٹ نہیں تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نامکمل معائنہ تھا۔ جب مکمل معائنہ ہوا تو سامنے آ گئی، تو میں اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، اور ایسے ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ غلط ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے
جو میرٹ کے اوپر ہوگا مجھے امید ہے کہ وہی آئے گا میڈیکل میں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہاں پہ یہ بتائیں کہ ایم ایل او کا اگر ان کے خلاف ظہیر کے خلاف کوئی آ جاتا ہے مغویہ بچی کا جو ایم ایل ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیں ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے, کیا کیا کن کی کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے ہی ان کے اوپر جو دفعات لگی ہوئی ہیں نا اس میں جو 364 ہے اس کی سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہے. تو آلریڈی سب سے بڑی سزا تو ایڈ ہے. مزید بھی اگر وہ ایم ایل او ہونے کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں تو مزید دفعات ایڈ ہوں گی. میکسیمم سزائے موت ہی رہنی ہے جو کہ آلریڈی ہے. اگر وہ ریپ نہیں بھی آتا تو بھی 364 لگی ہوئی ہے اور سزائے موت تک کے اوفینسز لگے ہوئے ہیں. مطلب وہ کسی طریقے کے ساتھ بچ نہیں سکتے؟ نہیں ابھی تک تو دیکھیں اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے, قانون اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں تو 100% یہ سزا کا کیس ہے اور اس کے اندر یہ لوگ سزا لازمی ہوں گے. 363 ثابت ہو چکا ہے. انسانی اسمگلنگ کے پرپس سے یہ چیزیں ہم نے تو رپورٹ نہیں بنائی یا مدعی نے تو نہیں بنائی, تو وہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے. اس سے بڑا کلیئر ہے کیس جو ہے وہ کنوکشن کا ہے, سزا کا کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو کس طرح رعایت مل سکتی ہے, کون سا ایسا ذریعہ ہے جو یہ بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں تو رعایت تو عدالت نہیں دینی ہے, جو دینی ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات کے اندر مدعی اور ملزمان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ بنا ہے, پولیس نے جس طرح کا چلان پیش کیا ہے, پروسیکیوشن نے جس طرح اسکروٹنائز کرنے کے بعد اس کو مکمل کروایا ہے, اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ ہر چیز سیریز آف ایونٹس جو ہیں وہ سارے وہ ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اگر جب ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایویڈنس بھی اس کو سپورٹ کرے گی. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ مغویہ بچی کہہ دیتی ہے کہ یہ میری مرضی سے سب کچھ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, لیکن تو پھر ان کو کوئی رعایت ادھر سے مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ رعایت تو وہ لیتے رہے ہیں پہلے بھی, لیکن 21 جولائی کو پہلے تو میڈیکل بورڈ جب فیصلہ تھا 6 تاریخ والا, اس میں کلیئر ہو گیا کہ بچی مائنر ہے. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی سٹیٹمنٹس کو رد کر دیا. بچی کی سٹیٹمنٹس کی اگر حیثیت ہوتی تو بچی کو کراچی منتقل نہ کیا جاتا. اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے طلب کر لیا, اس وقت ٹرائل کورٹ میجسٹریٹ والی عدالت بنی ہوئی تھی, انہوں نے بھی بچی کو طلب کر لیا. اب ہر عدالت اپنے فیصلے کے اندر بچی کو مائنر لکھتی ہے اور ہمارے قانون کے مطابق مائنر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سٹیٹمنٹ کی, اور جب مائنر کے سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ بیان ان کو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ نہیں دے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ ایم ایل او کی کون سی ڈیٹ رکھی گئی, تاریخ رکھی گئی ہے؟ کل کے دن کے لیے 6 ستمبر صبح 10 بجے کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ صبح 10 بجے ہیئرنگ ہوگی. وہ 10 11 بجے 12 بجے تک فیصلہ واضح ہو جائے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ احمد شیر جٹ صاحب جنہوں نے سارے ٹاپک کا خلاصہ کر دیا کہ آج ہیئرنگ تھی اور آج نہ ہونے کی وجہ سے کل پہ چھوڑ دیا گیا فیصلہ. کل 12 بجے تک فیصلہ ہو جائے گا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہر اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صاحب کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں تم پاکستان. خدا حافظ.